کریں گے. تمام بیویاں اور تمام شوہر حضرات جو سن رہے ہیں پلیز ذرا اپنے کان کھول لیں. تو آپ کا کویشچن یہ ہے کہ میرا ریلیشن شپ جو ہے وہ میرا ریلیشن شپ میرے پیرنٹ کے ساتھ جیسے رہا تھا وہ کیا میری شادی میں بھی آ رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا چیلنج آپ کے پارٹنر کے ساتھ آ رہا ہے تو فوراً یہ نہ کہنا شروع کر دیں ہائے میرا نصیب ہی برا ہے, ہائے مجھے شوہر ہی برا ملا ہے, ہائے مجھے بیوی بری ملی ہے, ہائے یہ تو ہونا ہی تھا, ہمارے ہاں تو کبھی کچھ اچھا ہوتا ہی نہیں ہے, بلا 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 بلا. ڈونٹ جسٹ سڈنلی فال انٹو دیٹ. جو لوگ پروگریسولی اپنے آپ پر کام کر رہے ہیں یہ ان کے لیے میسج ہے کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں یہ جو ہماری آپس میں نوک جھوک ہوتی ہے, یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو غصے میں کہتے ہیں, کیا یہ ہم نے الفاظ پہلے کسی اور کو بھی کہتے ہوئے سنے تھے؟ یعنی میری والدہ میرے والد سے کہتی تھیں, یا میرے والد میری والدہ سے کہتے تھے, یا میرے نانا اور دادا ایسے گھر میں آ کے بولا کرتے تھے, یا میری نانی یا دادی گھر میں آ کے بولا کرتی تھی, یا میری خالہ کا یہ مزاج تھا. یہ میں نے کہاں سے پک کیا ہے؟ یہ میں نے کہاں سے پک کیا ہے؟ یہ غصہ, یہ تیزی, یہ بدتمیزی, یہ ایک دم سے جھنجھلا جانا, یہ میں نے پک کہاں سے کیا ہے؟ ٹھیک, اگر آپ اس کو آپ اپنے چائلڈہڈ سے کنیکٹ کر رہے ہیں, کیا میری کمپلینس میرے پارٹنر سے ایسی ہی ہیں جیسے مجھے میری ماں سے کمپلینس ہیں, یا جیسے مجھے میری باپ سے کمپلینس ہیں؟ کیا وہ جو میرے ساتھ بچپن میں ہوا یا نہیں ہوا میں اپنے پارٹنر میں سیکھ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں سب کانشیسلی؟ ٹھیک, اس کے بعد کیا کہ کیا میرا پارٹنر بھی وہی فیل کر رہا ہے جو میں فیل کر رہی ہوں, میرا شوہر یا میری بیوی, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, رائٹ؟ یہ کچھ سوال ہیں جب کہ آپ کی پارٹنر کے ساتھ نہیں بن کر آ رہی ہوتی, تو اس بارے میں بھی سوچیں. کچھ سوال ایسے ہیں جو آپ کو اپنی شادی میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے جب آپ کی شادی مشکل میں پھنس جائے. دیکھیں میری بات سنیں, اکنامیکل کنڈیشنز, پیسے کی کمی, عزت کی کمی, یہ جو دو چیزیں, اور پیار کی کمی, تین چیزیں. سب سے پہلے اکنامیکل, پیسے کی کمی, عزت کی کمی, پیار کی کمی. سب سے پہلے عزت ہوتا ہے, رائٹ؟ دونوں طرف سے عزت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. جس ریلیشن شپ میں عزت نہیں ہوتی ایک دوسرے کی, اور عزت کا مطلب یہ نہیں کہ ایک پھونکی جائے گا اور دوسرا سر نیچے رکھ کے سنی جائے گا, اس کو عزت کرنا نہیں کہتے ہیں. عزت کا, اور میں نے جان بوجھ کے اتنا سخت لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ بولا جاتا ہے کہ بھئی عزت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس سنو, بات مت کرو. بات کرنا نہیں سکھائی جاتی, اور بات جب ہم کرنا تو وہ جھڑا اور بحث ہو جاتی ہے, اور جھڑا اور بحث ہو جاتی ہے تو وہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر دل اور متنفر ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے, اینڈ وی آل نو دا ڈیٹیلز. لیکن وہ کون سے کوسچنز ہیں کہ اگر آپ ریئلائز کر رہے ہو کہ شاید آپ کسی ٹرامیٹک ایکسپیرینس سے گزرے ہو بچپن میں, یا کوئی سب کانشیس ٹراما آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, یا آپ اپنی ذات سے تنگ ہو, یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ عام بندہ نہیں کر سکتا. یہ پتہ ہے کون لوگ کر سکتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ ہے مسئلہ, مجھے اپنا آپ مشکل لگتا ہے, مجھے اپنے بارے میں کچھ کرنا. یہ ان لوگوں کے لیے یہ لائف ہے, یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس بات کو ڈینائل میں جو جی رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں, یہ سامنے والا نہیں ہماری زندگی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آئیں گی. لیکن جو لوگ اپنی ذات میں تنگ ہیں اور اپنی ذات کی کجیوں سے واقف ہیں, اور وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, یا ایک بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ایک اچھی خوشحال زندگی دینا بھی چاہتے ہیں اپنی اولاد کو اور اپنی وائف کو یا ہسبینڈ کو, یہ ان لوگوں کے لیے ہیں. تو سب سے پہلا سوال کہ ہمارا اپنا ریلیشن شپ ہمارے پیرنٹ کے ساتھ مشکل تھا کیا؟ اکثر میں نے جب میں خواتین کی کوچنگ کرتی ہوں تو جب میں یہ نوٹس بنا رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جن خواتین نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ ان کے فادرز نے دوسری شادیاں کر لی تھیں, یا ان کے فادرز کے افیئرز تھے, ان خواتین کا اپنی شادی میں ایک بہت بڑا مسئلہ مسٹرسٹ کا ہوتا ہے, یا پھر وہ ہائپر انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں. یعنی کہ یہ ہے میری زندگی میں تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں ہے میری زندگی میں تو بھاڑ میں جائے, مجھے مرد کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اور یہ ٹراما سے آئی ہے, یہ جو سینسبلٹی ہے یہ ٹراما سے آئی ہے کہ آپ نے اگر اپنے فادر کو مدر کو ایموشنلی ہرٹ ہوتے ہوئے دیکھا. اول تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ بھائی اسلام میں 4 شادیاں جائز ہے, ہم یہیں پہ پھنس جاتے ہیں, ایک شادی تو بس ایک ہی شادی رہنی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جب ہم پہلی بیوی کو حقوق نہیں دے سکے تو ہم باقی دین کو کیا حقوق دیں گے. تو پہلی کو ڈر یہ ہے کہ وہ جو 6 مہینے میں ایک پیار کی نظر مجھ پہ پڑتی ہے وہ بھی نہیں پڑے گی, اور جو 2 اچھے کلمات ہر عید پہ میرے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے, اور جو بچوں کو جو 4 گھنٹے میں
पूरे साल में कोई 5-6 घंटे की अटेंशन इनका बाप देता है, शायद वो भी नहीं देगा, तो लिहाजा उसको दूसरी शादी भाती नहीं है. इट्स लाइक ये जो टुकड़ों पे हम पल रहे हैं आपके एहसान के, वे भी हमसे छीन जाएंगे. सो लिहाजा दूसरी शादी इज नॉट एक्सेप्टेबल. अगेन दिस इज अनदर टेंजेंट कि एक और हमारा मुआशरती अलमिया है, इसको छोड़ देते हैं. सो आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट के साथ कैसा था, ये आपकी शादी पे अफेक्ट कर रहा है सबकॉन्शियसली. आप ब्लेम करते हो अपने पेरेंट को, आप रिजेक्ट करते हो अपने पेरेंट को, आप जज करते हो पेरेंट को, आप उसी तरह से देखते हो. अक्सर क्या कहा जाता है कि लड़कियां जो हैं, और मैं सिर्फ खवातीन के एस्पेक्ट से बात करूंगी, मर्द हजरात के एस्पेक्ट से भी मुझे एक बात है इसमें लिखी हुई जो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आती है. लेकिन जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि फादर जैसा था, लड़की एक्सपेक्ट करती है कि ओ चूंकि मेरा बाप ऐसा था इसलिए मेरा शोहर अब ये जो काम कर रहा है ये भी मेरे बाप जैसा है, इसका मतलब है कि मेरी शादी जो है वो मेरी माँ की शादी की तरह होगी. राइट. फिर उसके बाद क्या आता है कि अगर आपकी बॉन्डिंग आपकी मॉम के साथ या आपके डैड के साथ अच्छी ना हो तो पार्टनर के साथ वो बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती. और मैं उसकी वजह बताती हूँ. इंस्टेंटली सबसे पहले आपकी ये ख्वाहिश होती है कि आपको पार्टनर मिले ताकि जो चीज़ आपके पेरेंट्स में आपने नहीं देखी वो आप अपनी ज़िंदगी में पूरी कर सकें. तो लिहाजा अगर मेरे फादर या मेरी मॉम अनअवेलेबल थे, फिजिकली या इमोशनली अनअवेलेबल थे, तो जब मेरी जिससे शादी होगी ये शख्स जो है ये मेरी सारी इमोशनल नीड्स पूरी कर देगा और मेरी सारी जिंदगी के जो खाली खाने हैं वो सारे पुर हो जाएंगे एंड वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. डिज्नी का अल्लाह बेड़ा गर्क करे. एडिंग टू दैट, ठीक है. तो does that happen? No, that does not happen. Was there a subconscious trauma? Yes, 100% there was a subconscious trauma. Is somebody doing something about it? Yes, people do something about it. लेकिन जब या तो जान पे बन पड़ती है या फिर कोई आपको कहीं से सुनने को, अल्लाह की तरफ से कोई आपको मदद मिल जाती है, क्योंकि आप दुआ मांग रहे होते कि अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमा. एक होता है कि जब आप अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स और इमोशंस का इतना ख्याल रख रहे होते हो कि आप कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर और एंग्शियस हो जाते हो. ठीक है. अब ये है कि चूंकि आप पहले अपने पेरेंट की फीलिंग का ख्याल रख रहे थे, अब आपको एक रोंदू, अब आपको यूं लगने शुरू, आपका पार्टनर एक जायज बात कर रहा है, आपका शोहर या आपकी बीवी एक जायज बात करी, लेकिन अब आपको ये लग रहा है लो पहले मेरे पास रोंदू वालिदैन थे, अब मेरे पास रोंदू पार्टनर है. लो मेरी तो जिंदगी में सारी शिकायतें हैं, मतलब कि इनकी शिकायतें नहीं खत्म होंगी. मैं क्या लोगों की शिकायतें सुनने के लिए और उनकी बातें पूरी करने के लिए रह गया हूं या रह गई हूं. इस वजह से आपका आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन जो होता है वो वहीं पे स्टक हो जाता है. राइट. बात बेशक जायज भी हो पर हो नहीं पाती है. आपने देखा कि आपके पेरेंट्स अनहैप्पी हैं तो आप समझते हो कि मेरे साथ भी फिर यही होगा. मोस्ट प्रोबेबली ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस और द सेकंड इंस्टेंस आप बेसिकली आपका फियर आपको ग्रास्प किए रखता है कि चूंकि आपने अच्छी शादियां अपने इर्द गिर्द नहीं देखी तो आपको ये कहीं बैक ऑफ द माइंड आपकी ये डर होता है मेरी शादी भी नहीं चलेगी, बहुत मुश्किल है ये शादी चलना. राइट. आपके पेरेंट्स इकट्ठे नहीं रहे, इस वजह से भी हो सकता है. एक और चीज़ क्या है, एक और चीज़ ये है कि मैरिज में सफरिंग एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो बार बार यही बताना कि अगर बच्चों ने बुरी मैरिजेस देखी हों या ये देखा हो कि इर्द गिर्द की शादियां नहीं चलती हैं या शादियों में चीटिंग देखी हो या शादियों में अबैंडनमेंट देखी हो तो उनको अपनी शादियों को चलाना मुश्किल हो जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं, प्लीज़ ये बात समझिएगा. इसका मतलब ये नहीं कि आप डूम्ड हैं कि आपके साथ भी बुरा होगा या आप बदनसीब हैं. लोग हर चीज़ को नसीब के साथ जोड़ देते हैं. ओ मेरा तो नसीब ही ऐसा है, ओ हम तो ये आखिरी बात जो आखिरी बात नहीं, मतलब कि एक जो प्रॉब्लम जो मर्द हजरात में दिखती है जिसकी शिकायत बीवियों को रहती है कि बचपन में माँ ना बेटे को कहना शुरू करती है तुम ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो. कल्चरली, ठीक है, इस्लाम कहीं नहीं ये कहता. इस्लाम कहता है कि अपने वालिदैन के साथ बिर का ताल्लुक रखो, नेकी और तकवा का ताल्लुक रखो, अच्छा ताल्लुक रखो. और इस्लाम ये भी कहता है कि आप अपने पेरेंट्स का हक दें और अपनी फैमिली का भी हक दें और एक बाउंड्री रखें. इस्लाम बाउंड्रीज के बारे में बहुत बात करता है, पर नहीं, हमारा इस्लाम चूंकि कल्चरल इस्लाम है इसलिए हम तो बाउंड्री को समझते नहीं. बाउंड्री है कि हम टांग के ऊपर टांग दूसरे की रख देते हैं कि तुम्हें तो सांस भी क्यों आ रहा है, तुम्हारा मतलब रहने दें. बहुत ही हमारा खराब बेड़ा गर्क जिसको कहते हैं ना, हमने एक दूसरे का किया हुआ है. सांस लेना भी एक दूसरे को मुश्किल करा दिया हुआ है. लेकिन कमिंग बैक टू दिस, ये एक बात जो है ना, बाकी सारी बात मर्दों और औरतों पे दोनों पे लागू होती है, लेकिन ये एक बात जो है ना, ये जो मैं लिख रही थी, ये नोट बना रही थी, तो मुझे
ہنسی آئی, کیونکہ مائیں بچپن سے اپنے بیٹوں کو کیا کہتی ہیں, تم ہی میرے بچپن, تم ہی میرا سہارا ہو, لو میں نے 6 بیٹیاں اس لیے پیدا کی کہ آخر میں میرا ایک بیٹا ہوئے گا, یہی بیٹا دنیا کا لیڈر بھی بن جائے گا, یہی بیٹا جو ہے سب سے اچھا بھی کمائے گا, یہی بیٹا جو ہے چاند سی بہو بھی لے کر آئے گا, یہی بیٹا جو ہے وہ ہمیشہ ماں سے اتنی محبت کرے گا جیسے کہ وہ بچپن میں کرتا تھا, ماں کے بغل میں گھس کے بیٹھا رہے گا, یہی بیٹا جو ہے نا, بس یہی بیٹا جو ہے نا, بس یہی. ٹھیک ہے, اب وہ ہوتا ہے کیا ہے, بیٹا جب تک تو بچپن میں ہوتا ہے نا تو بیچارہ مما 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 کرتا رہتا ہے, لیکن پھر جب وہ یوتھ میں آتا ہے, جب وہ جوان ہوتا ہے, جب وہ بڑا ہوتا ہے, تو اس کو نا اماں نا اسپیس نہیں دیتی, اجازت نہیں دیتی گروم ہونے کی, رائٹ. اس نے ویسے ہی گروم ہونا جیسے اس کی اماں نے اس کو گروم کرنا ہے. اب والد صاحب, کوئی مجھے پوچھے والد صاحب کے طریقے ہوتے ہیں والد صاحب بھی ادھر ہی ہوتے ہیں, وہ بھی ایڈڈ ایکسپیکٹیشنز ڈال دیتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے لڑکے کی بیوی آتی ہے, اوہ ہو, جب ایسے لڑکے کی بیوی آتی ہے اور وہ کہتی ہے سنیں مجھے آج یہ دلا دیں, مجھے آج یہ کھلا دیں, مجھے آج وہ پلا دیں, تو انسٹنٹلی وہ جو ٹراما ہے جو بچپن کا وہ آدمی لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب یہ ایک اور عورت میری زندگی میں آ گئی ہے جس کی باتیں میں نے ماننی ہے, جس کی باتیں میں نے سننی ہے. نہیں مانتا, جاؤ کر لو جو کرنا, نہیں دیتا میں تمہیں خرچہ, نہیں دوں گا, میری ماں کا حق ہے خرچے پہ, تمہارا تو ہے ہی نہیں, تم نہیں ہو میری فیملی, میری ماں میری فیملی ہے, تمہیں تو میری ماں ہی لے کر آئی تھی نا. ٹھیک ہے, مانگا کیوں, مجھ سے مانگا کیوں, جو تم نے مانگا نہیں دینا, میں نے نہیں دوں گا. اماں بولے گی اماں کو فوراً دے دیں گے, بیوی مانگے گی بچوں کے لیے مانگے گی نہیں دیں گے. یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے یہ ظلم, کیا یہ شخص برا ہے؟ میں نے کئی دفعہ, اگر آپ لوگ مجھے ریگولرلی سنتے ہیں تو میں کہتی بھی ہوتی ہوں کہ اوپریشن, ظلم جو ہوتا ہے نا, وہ انسان بڑی ایج میں آ کے نہیں کرتا, اس کے ساتھ کہیں بچپن میں کسی نے ظلم کیا ہوتا ہے. اور ہماری یہ جو مینٹالٹی ہے کہ کسی کو بچپن میں دتنا زچ اور اتنا تنگ کر دینا, رشتے کی قید میں ڈال کے, ہمارے دین میں یہ نہیں تھا, یہ نہیں ہے, ہمارے دین میں یہ نہیں ہے. یہ کلچر سے آیا ہے, یہ ہندوازم سے آیا ہے, یہ سب کانٹیننٹل کلچر کہہ لو اس کو, یہ وہ ہے. دس از ناٹ دین. خیر, کیا سب کو سمجھ آتی ہے, وہی بات ہے, سب کو پتہ ہے تمباکو نوشی بری ہے پھر بھی سارے پھونکتے جاتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ یہ چیز ظلم ہے پھر بھی کرتے جاتے ہیں, کیا بولیں اس بارے میں. تو ایک بچہ, ایک لڑکا جو اپنی ماں کا محافظ, کانفیڈنٹ, بڑھاپے کا سہارے کا لیبل لے کے بڑا ہوا ہے, چھاتی تان کے ہیں, وہ بچہ عبادت گزار بھی ہے, میں کہتی ہوں وہ بچہ شریف بھی ہے, وہ بچہ نیک بھی ہے, وہ بچہ اچھا بھی ہے, پر وہ بچہ بیوی کے ساتھ اتنا کچا کیسے نکل آیا, کیا ہوا اس بچے کو؟ وہ بھی عورت ہے, وہ بھی عورت ہے, یہ عورت تو اس کے بچوں کی ماں ہے, یہ اس کے ساتھ کیوں نہیں اچھا, تھک گیا ہوا ہے. وہ باپ بننے سے پہلے, شوہر بننے سے پہلے ہی تھک گیا ہوا ہے, عورت ذات سے آوازار ہو گیا ہوا ہے. آف کورس اٹریکشن تو ہے اپوزٹ جینڈر کی, لیکن ٹو کیری دیٹ رسپانسبلٹی, مطلب ایک بوجھ سر سے اترا نہیں ہے, ہٹا نہیں ہے, اس کا بیلنس نہیں ہے, اور دوسرا بوجھ اس کے اوپر لاد دینا, تو پھر تو زیادتی ہے نا بیچارے مرد کے ساتھ.